آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کر لیا، جس کا مقصد آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کی آپریشنل تیاریوں اور میزائل ویپن سسٹم کے تکنیکی پیرامیٹرز کو جانچنا تھا۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق تجربے کا مقصد آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کی آپریشنل تیاریوں اور میزائل ویپن سسٹم کے تکنیکی پیرامیٹرز کو جانچنا تھا۔ آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژنز اور آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے سینئر افسران، سائنسدان، انجینئرز اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موقع پر موجود تھے۔ افغان فورسز طالبان کی پیش قدمی روکنے میں ناکام۔ ایک ہفتے میں طالبان نے 10 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا۔ افغان میڈیا نے ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کو اقتدار میں شراکت کی پیشکش کر دی اور طالبان سے شہروں پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغان صدر دفتر کا کہنا ہے کہ حکومت کے امن کے پلان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسری جانب طالبان نے غزنی پر قبضہ کر کے گورنر ہاؤس اور سرکاری عمارتوں پر کنٹرول حاصل کر کے جھنڈا لہرا دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان نے غزنی کے گورنر اور 2 سرکاری افسران کو حراست میں لے لیا۔ گورنر کو کابل جانے کی اجازت دے دی۔ صوبہ فراح کے گورنر اور 3 سرکاری اہلکاروں کو بھی سرنڈر کرنا پڑا۔ افغانستان میں سیاسی حل مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ طالبان نے اشرف غنی سے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک اشرف غنی اقتدار میں ہیں، افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان اور ترکی کے لیے بہتر ہے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر واضح کیا کہ پاکستان امریکہ کو کوئی فوجی اڈا نہیں دے گا۔ The political settlement is looking difficult right now. Taliban, when they were here, tried to persuade them to come to some sort of a political settlement. They refused to talk to Ashraf Ghani. Their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. The only thing that would stop Afghanistan from descending into anarchy is a political settlement. Now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. They're blaming the Americans for this debacle, Pakistan and the Americans. The best thing is for Turkey and the Taliban to have a face-to-face dialogue. Both can talk about the reason why that Kabul airport has to be secured. We will be talking to the Taliban to use our influence for them to have a face-to-face talk with Turkey. امریکہ چاہتا ہے افغانستان میں اس کا پھیلایا ہوا گند پاکستان صاف کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن مجھے کال کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ لگتا ہے امریکہ نے بھارت کو اسٹریٹجک پارٹنر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ اس کا برتاؤ تبدیل ہوا۔ امریکہ اور بھارت چین کو سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں۔ چین سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے۔ چین پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ Biden hasn't called me. Well, it's his option if he wants to call or not. It is business if he thinks it's necessary or not. I mean, not that I am waiting for any phone call. You know, it's his prerogative. I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now. And I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. And also they feel that we're very close to China and then they want to sideline China. So I think in the broader strategic policy of the US, I think that's what is reflected in the way they have dealt with Pakistan. Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. China is an emerging superpower and China is, for us, for Pakistan, it's very important because China has helped us in a very difficult time. افغانستان میں امن کے لیے طالبان سے ملاقات کروں گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے طالبان کے سربراہ سے ملنے کے خواہاں ہیں۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ترک صدر نے کہا کہ افغانستان میں حالیہ صورتحال تشویشناک ہے۔
افغانستان کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوحہ میں جاری عالمی کانفرنس کا آج تیسرا روز ہے۔ کانفرنس میں امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد، اقوام متحدہ، قطر، بھارت، ترکی اور تاجکستان کے نمائندگان شریک ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے اشرف صدیقی۔ جی اشرف۔ قطر کی میزبانی میں افغان مسئلے کے پرامن حل کے لیے عالمی کانفرنس کا آج تیسرا روز ہے۔ اس وقت ہم شیرٹن ہوٹل میں موجود ہیں۔ اگر آپ میرے پیچھے لمبی کوریڈور دیکھیے، اس میں سلوا ہال ہے، جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کانفرنس کا انعقاد شروع ہوا ہے۔ اس عالمی کانفرنس میں آج ہم نے دیکھا کہ امریکی خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد، اقوام متحدہ کے نمائندے، قطر کے نمائندے کے علاوہ جو ہے اس میں بھارت، ترکی، تاجکستان اور ترکمنستان کے بھی نمائندوں کو اس میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج تیسرا روز ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے عالمی طور کے اوپر کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں کہ ہمیں ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے، جس میں نشانہ ہمارے نوجوان ہیں، مگر پہلے بھی اس کا مقابلہ کیا اور آگے بھی کریں گے۔ ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی کہ کس طرح پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انفارمیشن لیب کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی، اس طرح پاکستان کو پروپیگنڈے کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم ہائیبرڈ وار کی بات کرتے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں، اس کا نشانہ آپ کو بنایا جاتا ہے۔ ہم سب نے اس کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہے، ہم آگے بھی مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کے اچیومنٹس کو، پاکستان کی قربانیوں کو وہ ایک طرف کر کے ان چیزوں کے اوپر بات کر رہا ہے جس کا پاکستان کو نقصان ہو۔ کل آپ کے سامنے وہ تمام حقائق رکھے گئے، افغانستان، انڈیا اور ان کی سرزمین کس طرح استعمال ہوئی یہ جھوٹ پھیلانے کی۔ فیٹ اپ کے حوالے سے آپ نے ان کے فورن منسٹر کا بیان سنا کہ کس طرح انہوں نے کوشش کی، سیاست کی نظر کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے پاکستان کے خلاف انڈیا اور افغانستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا پروپیگنڈا بے نقاب کیا، جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ڈیٹا نے ثابت کیا فیک نیوز اور پروپیگنڈے کی لڑائی کے لیے صف بندی بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی رائے عامہ کو حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کے بیانات میڈیا وار کا حصہ ہیں۔ پاکستان کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں۔ عدم اعتماد کی باتیں کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ نواز شریف کی شریانیں سکڑ رہی ہیں۔ نواز شریف پاکستان آئیں، قوم کو بتائیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں بلاول کی دھمکی تھی کہ کراچی میں کووڈ پھیلا تو وزیر اعظم اور وزراء جواب دہ ہوں گے۔ اب پی ڈی ایم نے کراچی میں اس ماہ جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ ایک سال میں SOPs کی شدید خلاف ورزیاں سیاستدانوں نے کی۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کچھ ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی تجویز دی تھی۔ آزاد کشمیر میں الیکشن سے پہلے خصوصی ویکسینیشن مہم کی تجویز دی تھی، یہ تجویز منظور نہیں کی گئی۔ آزاد کشمیر میں کیسز کی شرح 25 سے 30% ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات نے سپر سپریڈ ایونٹ کا کام کیا۔ براہ راست آپ کو گجرانوالہ لیے چلتے ہیں، جہاں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم اس وقت تقریب سے مخاطب ہیں۔ توڑتے ہیں تو ان کو ڈبل خوشی ہوتی ہے۔ اور آج سے 2 دن پہلے ہم نے میاں واقعی فارسٹ، جو کہ ایک دنیا کے ایک بڑا اربن ایریا کے لیے بڑا زبردست فارسٹ ہے، تو وہ بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا فارسٹ جو ہے وہ بھی بنایا گیا ہے میاں واقعی کا۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور پاکستان کو آج آپ نے 14 اگست کے لیے بہت زبردست تحفہ دیا ہے، اور تمام پاکستان کو ایک پیغام پہنچا دیا ہے کہ آپ اس 14 اگست کو گرین پاکستان ڈے کے طور پہ منائیں، اور اپنے حصے کا ایک پودا لگائیں اور اس کو بچائیں۔ میری ابھی کمشنر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، اور آپ کے DGPH سے بات ہو رہی تھی، اور بڑی خوشائند بات ہے کہ ان میں سے زیادہ تر پودے پھلدار پودے ہیں، شہر کے بالکل بیچ میں لگے ہیں، اور انشاءاللہ یہ وہ پودے ہیں جن کو PHA بچائے گا بھی، اور انشاءاللہ ان کو درخت بھی بنائے گا۔ آخر میں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کیمپین کے دوران جب آپ کی ٹیم کلین اینڈ گرین ٹیم ہمارے پاس آئی تو مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ اسی ایریا کے کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ یہ اگر پودے گجرانوالہ میں لگ گئے تو یہ جنگل بن جائے گا،
اور اگر جنگل بن گیا تو یہاں پر مفرور آ جائیں گے. اندازہ لگائیں پودوں نے گلوبل وارمنگ کا صرف مقابلہ نہیں کیا بلکہ آپ کی سیاسی جہالت کا بھی مقابلہ کیا ہے. اور انشاءاللہ آج یہ کر کے دکھایا ہے کہ انشاءاللہ یہ اربن فارسٹ جو ہے یہ ہمارے دشمنوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ اس جہالت سے باہر آئیں. جو ٹریننگ آپ کو آپ کی پارٹی نے دی ہے یہ وہی پارٹی ہے جس نے لاہور کی گرین کور کو 10 سال میں 70% لاہور کے گرین کور کو ختم کر دیا تھا. وہ شہر جو کہ ساری دنیا کے اندر سٹی آف گارڈنز مشہور تھا اس کے انہوں نے درخت. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم کا خطاب آپ نے سنا. بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ڈیم بنا کر ہم آئندہ نسلوں کو محفوظ مستقبل دے سکیں گے. 10 سال میں 10 نئے ڈیم تعمیر کریں گے. مومن ڈیم 2025 میں تیار ہو جائے گا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن سے الیکشن تک کی پالیسی نے ملک کو نقصان پہنچایا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ گریڈ 21 سے 22 تک کے بیوروکریٹ کی ترقیوں سے متعلق ایک بورڈ بنایا ہے. ترقیوں کے لیے بورڈ اجلاس 2 ماہ کے لیے ملتوی کیے گئے ہیں. بیوروکریٹس کی کارکردگی کا میں خود جائزہ لوں گا. سینئر بیوروکریٹس کی کارکردگی کا جائزہ معمول کی کارکردگی سے ہٹ کر لیا جائے گا. پاکستان بنانے والا سیاستدان تھا. پاکستان بچانے والے بھی سیاستدان ہوں گے. سیاستدانوں کی عزت و توقیر کی ہے اور کرتے رہیں گے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں نیب قوانین میں وہ ترامیم لائے جس سے کرپشن کا خاتمہ ہو. اگر وہ ترامیم لانا چاہتے ہیں جس سے ان افراد کا فائدہ ہو جو یہ سب کرتے رہیں تو ان ترامیم کی پہلے بھی حمایت نہیں کی. تواتر سے لگ رہے ہیں کہ آدمی کو جواب دینے کا وقت ہی نہیں ملتا سوائے سے ایک الزام کہ جی کرونا نیب نے پھیلایا ہے. باقی سارے اس وقت تک آپ پر الزامات جو ہے وہ نیب پر لگ چکے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب نے کوئی زیادتی کی ہے تو عدلیہ ووکل ہے, عدلیہ آزاد ہے. آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں کہ جی نیب نے زیادتی کی ہے, ہمارے کیس کو ختم کیا جائے. وہ امینڈمنٹ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, جس سے کرپشن کا خاتمہ ہو. آپ اگر وہ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں کہ جس سے ان لوگوں کا فائدہ ہو جو یہ سب کچھ کرتے رہے تو ان امینڈمنٹس کو پہلے بھی کبھی فیور نہیں کی تھی. پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے گا ہم تو بالکل اس قانون کے مطابق عمل کریں گے. جتنے پارلیمنٹیرین ہیں یا جتنے سیاستدان ہیں نیب ان کی ہمیشہ عزت کرتا تھا, ان کی عزت کرتا ہے, ان کی عزت کرتا رہے گا. ان کے نیب کے بارے میں جو بھی خیالات ہوں ہم نے کبھی اس کا کبھی جواب نہیں دیا اور نہ کبھی آئندہ جواب دیں گے کہ پاکستان بنانے والا بھی ایک سیاستدان ہے اور انشاءاللہ پاکستان بچانے والے بھی سیاستدان نہیں ہوں گے. پلڈاٹ, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی ادارے ہیں اب وہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ نیب کی تعریف کی. ہمیں 1-2 ممالک سے یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ جی آپ ہمارے آفیسرز کو ٹرین کریں اور ہمیں بتائیں کہ فیکٹم آف ڈیٹرنس اور یہ جو اماؤنٹ آف ریکوری ہے نیب کی کیا پالیسی اور کیا سٹیپس تھے جس سے یہ نیب نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی. چیف الیکشن کمشنر نے صدر کے لیے دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر سلطان محمود جبکہ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے میاں عبد الوحید صدارتی امیدوار ہیں. کاغذات واپس لینے کی تاریخ 16 اگست ہے. نئے صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ 17 اگست کو ہوگی. خبر ہے کراچی سے جس کے علاقے محمد علی سوسائٹی میں آگ لگنے سے پورا گھر جل کر خاکستر ہو گیا. دم گھٹنے سے جناز سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فرحت مرزا, ان کے بڑے بھائی, 2 بہنیں اور ملازم جاں بحق ہو گئے. شہر قائد میں چوری اور پھر سینہ زوری. تبت سینٹر پر رانگ سائڈ سے آنے والی گاڑی کی ڈرائیور کی پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آصف خان سے. آصف خان, کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل, یہ تبت سینٹر پر رانگ سائڈ یہ خاتون آ رہی تھی گاڑی میں. آگے یہ خاتون بیٹھی تھی, پیچھے ان کے ایک مرد بیٹھے تھے اور جب ان کو پولیس جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں انہوں نے ان کو روکا تو ان خاتون کی جانب سے بدتمیزی کی گئی جس پر جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں ان کی جانب سے ان خاتون کی جو گاڑی ہے اس کو لفٹ کیا گیا. جب ان خاتون کی گاڑی کو لفٹ کیا گیا تو اس فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے یہ خاتون جو ہے اس گاڑی کے اندر بیٹھی رہی. خاتون گاڑی سے باہر نہیں نکلی. ٹریفک پولیس اہلکار نے متعدد بار ان کو کہا کہ آپ گاڑی سے باہر آ جائیں کیونکہ گاڑی جو ہے وہ آپ رانگ چلا رہی تھی, لیکن خاتون جو ہے باہر نہیں آئی اور خاتون نے جو ٹریفک پولیس اہلکار ہے ان سے بدتمیزی بھی کی جس کے بعد ان کی جو گاڑی ہے ان کو لفٹ کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا آصف خان.
حضرت بابا فریدالدین گنج شکر کا عرس پاک پتن میں جاری ہے۔ ARY نیٹ ورک کے وائس چیئرمین حاجی عبدالرؤف نے عرس میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے زائرین کے لیے لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ چشتیہ کے صوفی بزرگ حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات عروج کو پہنچ گئیں۔ ARY QTV کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب نے عرس میں خصوصی شرکت کی اور دربار عالیہ پر چادر پیش کی۔ عرس کی تقریبات میں ملک طول و عرض سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ آتے ہیں یہاں سے فیض پاتے اور الحمدللہ کم و بیش 30-35 سال ہوئی ہم بھی آ رہے ہیں۔ عرس بابا فرید کے دوران خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی فلاحی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ ملک بھر سے آنے والے زائرین کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا۔ ہر چیز اس میں خاص چیزیں ڈالی جاتی ہے، عام اور خاص آدمی کے لیے، سب کے لیے یہ لنگر ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جہاں سال بھر 2 وقت کے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں عرس کے دوران بھی لنگر کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔